اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. اربعین حنفیہ حدیث نمبر 10 جی. کلی اور ناک صاف کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی لینا، اس بارے میں آج روشنی ڈالی جائے گی حدیث شریف کی روشنی میں. ترجمہ: حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حاضر ہوا اور ان دونوں نے تین مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھویا اور کلی کو ناک میں پانی ڈالنے سے علیحدہ کیا. پھر فرمایا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا. اس حدیث کو ابن السکن نے اپنی صحاح میں روایت کیا ہے. صحاح صحیح کی جمع ہوتی ہے. اچھا، اور صحاح جب بھی لفظ آئے تو آپ نے اس سے مراد صحاح ستہ لے لینی. ستہ 6 کو کہتے ہیں. صحاح ستہ صحیح 6 کتابیں حدیث کی کون کون سی ہیں؟ کاشف جلدی سے بتاؤ. یہ نہیں جو میں غلطی کا چھوڑی 7 نے 6 10 چھوڑا نہیں تو کیا پتا دا گن کھڑا. اشرم مبشرہ والا سوال آیا پہ ایک خطیب صاحب واسطے گئے نا مولوی صاحب ٹیسٹ لیا مڑ کے آئے نا مجھے سناؤ جی میں ٹیسٹ کیا جا وہ سکھل رہا ہے جی کی سوال کیتے ہیں کوئی دسو آنا سامی آکے انہیں اشرم و بشرن تک ہو جی اشرم و بشرن پوچھا ہوئے ہیں مقبت اشرم و بشر کتنے لکھے تو سب تھے لکھے 14 تو میں 14 اے دا 14 ہی 10 آیا تم ہاں آکے میں دسنے میں ہوتا نا آکے میں دسنے ہوتا نا ہسنے میں کہوں صدر ہسنے ہاں جی استغفر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. دسو جی صحاح ستہ سے مراد کون کون سی احادیث ہیں؟ اب یہ نہیں کہہ دینا کہ جب ہمیں پڑھائیں گے نا تو پھر ہم نام یاد کر لیں گے. آخری جو آپ کی ہوگی نا سال اس میں آپ نے صرف صحاح ستہ پڑھا. موہن صاحب کوئی ہے حبیب صاحب مکونی عبداللہ شاہ حسین نے نا نہیں دسیا سونے جی اور کی بات تسی پوری کتاب باہر الماری کٹ کرنے دے. صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ترمذی سنن نسائی سنن ابی داؤد یہ مشہور کیا ہو گیا ہے جی سنن ابن ماجہ یہ ساری. آگے چلو جناب. تو آپ اپنی صحاح میں روایت کیا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کلی الگ 3 بار اور ناک میں الگ 3 بار پانی ڈالنا چاہیے، یعنی دونوں کے لیے الگ الگ پانی لینا چاہیے. امام اعظم کا بھی یہی مذہب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح ابو داود سنن ابی داود باب الصفا ودو النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کون جی آ جائے نا یہ سنن میں بھی گنی جاتی ہیں. یہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سنن میں کون کون سی حدیث کتابیں ہیں تو جن کے ساتھ سنن لکھا ہوا ہے نا یہ آپ نے یہ والے نام بتا دینے. اچھا جی اسی طرح ابو داود شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ ابن ابی ملیکہ سے وضو کا سوال ہوا تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا تو آپ کے پاس پانی کا برتن لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائیں ہاتھ پر اس کو جھکایا. اس کھبے نہ ناپ کے لوٹا انچ پانی آ گیا. بات سمجھ آ گئی؟ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں لنگر شریف میں تو سجے نہ پائی وینے کھبے نہ پائی وینے تو
طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ بائیں ہاتھ سے ڈالیں، دائیں میں آ جائے گا، دائیں سے پکڑاتے جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جڑا سجے نال گنو تو سجے نال دیو، اس کا ثواب تو حاصل ہو سکتا۔ تو برتن لایا گیا، ہاں چکایا، یعنی اس برتن سے دانا ہاتھ دھویا، پھر آپ نے دانے ہاتھ کو پانی میں ڈال کر 3 مرتبہ کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار منہ دھویا، پھر 3 بار دایاں ہاتھ دھویا یعنی بازو، اور بایاں ہاتھ 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی پی لیا اور سر کا مسح کیا اور کانوں کے ظاہر و باطن کا ایک مسح کیا، پھر دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ وضو کے سائل کہاں ہیں؟ بھئی وضو نے بارے جن نے سوال کیا ہے کتنے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ آثار سنن میں اس حدیث کی سند کو صحیح لکھا ہے۔ اس حدیث میں سے بھی معلوم ہوا کہ مدمدہ کلی کو کہتے ہیں، اچھا کلی کرنا اور استنشاق ناک میں پانی چڑھانا الگ الگ کرنا چاہیے۔ البتہ جن روایتوں میں جمع بین المدمدہ والے استنشاق آیا ہے وہ جواز پر محمول ہے، لیکن افضل فصل ہے، یعنی فاصلہ کرنا، جدا جدا الگ الگ کرنا ہے۔ یہ بھی اس میں ممکن ہو سکتا ہے کہ پانی کم ہو تو انہوں نے ایک نے صرف کلی کی اور ناک میں بھی اس قسم کی بھی ہو سکتا ہے۔ گردن کا مسح کرنا جی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اپنے دونوں ہاتھ سے گردن کا مسح کرے وہ قیامت کے دن توق سے محفوظ رکھا جائے گا۔ توق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پٹا۔ تو پٹا کس پٹے سے محفوظ ہوگا؟ جو جہنمیوں کو ڈالا جائے، اور وہ آگ کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی شغل نہیں بھائی صرف پٹا پا کے درست۔ تو یہ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ گردن کا مسح کیسے ہوتا ہے، کر کے بتاؤ کاشف۔ نہیں پورا مسح نہیں، تسی مہربانی کرو صرف منجا نہ کرو۔ یہ بار بار کیوں رگڑ رہا ہے اس طرح بھائی؟ یہ دیکھو یہ 3 انگلیاں ہیں اور یہ 3 انگلیاں، ان کی پشت سے بس ایک دم یہ تھلائی نہیں آنا ہے، اس تھلے آگے گلا گلے کا نہیں کرنا، صرف کرنا۔ آگے جناب، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گردن کا مسح کرنا مستحب امر ہے، چونکہ اس میں مواظبت یعنی ہمیشگی ثابت نہیں، اس لیے سنت نہیں۔ اس کی تائید میں وہ حدیث ہے جس کو دیلمی نے مسند فردوس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تودع ومسح علی عنقہ وقل یوم القیامہ، جو شخص وضو کرے اور گردن کا مسح کرے وہ قیامت کے دن توق سے محفوظ رہے۔ اس کی تائید میں وہ حدیث ہے جس کو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے کہ طلحہ اپنے باپ سے وہ اس کے جد سے یعنی دادے کو روایت کرتے ہیں کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کرتے یہاں تک کہ کزال کیاڑی کا اول حصہ یعنی گدی تک پہنچ جاتے، جو کہ متصل ہے گردن کی گردن کی اگلی جانب کو۔ ابن تیمیہ نے منتقا یعنی صفحہ نمبر 18 میں اس حدیث سے مسح گردن کے ثبوت پر استدلال کیا ہے۔ یہ منتقی لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیز ابو عبید کتاب الطہور میں موسیٰ بن طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہو قال من مسح کفاہ مع راسہ، یہ جو آیا ہوا ہے نا وقل غل یوم القیامہ، موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں جو شخص پشت گردن کا مسح سر کے ساتھ کرے وہ قیامت کے دن توق نار یعنی سے محفوظ رہے گا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ علامہ ضلعی
نے تخریج ہدایہ کے صفحہ نمبر 8 میں مسند بازار کی روایت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی حکایت نقل کی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں، یہ جو ثم مسح علی راسہ ثلاثا وظاہر اذنیہ ثلاثا وظاہر رقبتیہ، یعنی اس میں لفظ آیا ہے 3 دفعہ اس طرح کیا اور اس طرح 3 دفعہ کیا، گردن کا مسح یعنی اور سر کا بھی 3 دفعہ کیا۔ اس حدیث میں ظاہر گردن کا مسح ثابت ہوتا ہے، بہرحال مسح گردن مستحب ہے، بدعت نہیں۔ شیخ ابن حمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں، فتح القدیر بہت ہی اچھی کتاب ہے، کہ حدیث ضعیف سے استحباب یعنی مستحب ثابت ہوتا ہے۔ استحباب سے کیا مراد ہے؟ مستحب ہونا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہی ہیں جنہوں نے 40 نووی لکھی ہے، ٹھیک ہے، کتاب الاذکار صفحہ نمبر 16 میں فرماتے ہیں کہ محدثین فقہا وغیرہ فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب، یہ جو ہے نا 1 نمبر پہ لکھا ہوا ہے، اعمال صالحہ کے لیے شوق بڑھانا اور گناہوں کے عذاب سے ڈرانا۔ ترغیب و ترہیب سے یہ مراد ہے، سمجھیں، ترغیب ہے شوق دلانا اور ترہیب ہے ڈرانا، میں عمل کرنا مستحب ہے، ہاں موضوع یعنی من گھڑت روایت پر عمل جائز نہیں۔ تو حدیث گردن اگرچہ ضعیف ہے، اس پر عمل کرنا محدثین فقہا کے نزدیک مستحب ہے، اس لیے یہ فضائل اعمال سے ہے۔ اس زمانہ کے مدعیان عمل بالحدیث پر افسوس ہے کہ انہوں نے مسح گردن بالکل ترک کر دیا ہے، بلکہ بدعت کہتے ہیں اس کو۔ نمبر 2 پہ بدعت کی تعریف انہوں نے شاید لکھی ہے۔ بدعت برا طریقہ ہے۔ بدعت کے بارے میں حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا کہ اس کے بعد لوگ اس پر عمل پیرا ہوئے تو سب عمل کرنے والوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہ ہوگی، اور جس نے برا طریقہ نکالا کہ لوگ اس کے بعد اس روش بھی بولا جاتا ہے اور روش بھی بولا جاتا ہے پر چلے تو سب کا گناہ اس کے سر ہوگا، جبکہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ سنن ابن ماجہ المقدمہ، اس حدیث پاک کی روشنی میں معلوم ہوا کہ بدعت اچھے یا برے طریقے کو کہتے ہیں۔ جن احادیث میں بدعت کی مذمت آئی ہے، اس سے مراد بری بدعت ہے، جو آیا ہے نا حدیث شریف میں کہ کل بدعت ضلالہ، ساری بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اس سے مراد بدعت سیئہ ہے۔ ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اچھی بدعت، یہ تو اگر ساری بدعتوں کو جیسے یہ کہتے ہیں اہل حدیث یا وغیرہ کہہ دیا جائے بھی ساری گمراہ ہے، تو پھر تو ساری چوڑ ہو جائے گی نا۔ نماز میں وضو ٹوٹ جانا، حضرت سیدنا، اب دیکھو یہ آگے ہے، سیدنا آئے گا تو مرد کے لیے، مذکر کے لیے، اور سیدتنا کس کے لیے آئے گا؟ مؤنث کے لیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو کس کو کہتے ہیں منہ بہر، میں پوچھا کہاں ہے؟ انتظار جو نا ہے، الٹی کو کہتے ہیں کہ نکسیر، یہ جو ناک کی طرف سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے نا لگاتار، اس کو نکسیر کہتے ہیں۔ یا قلس، منہ بھر گئے، الٹی سیدھی کرنا، واہ۔ ہاں یہ ایک اور لطیفہ ہے لیکن وہ بتساں کہنا سنا تھا انشاءاللہ، جس سے آف دا ریکارڈ۔ اچھا جی، منہ بھر کے آ جائے یا مزی نکلے تو وہ نماز سے ہٹ جائے، ٹھیک ہے جی۔ کتنی چیزیں ذکر کی تھیں؟ 2 3 کر دو نا، ایک تو قے ہو گئی
یا نقصیر یا خلص آ جائے یا مزی نکلے تو وہ نماز سے ہٹ جائے، پھر وضو کرے، پھر اپنی نماز پر بنا کرے۔ بنا کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر شروع کرے وہاں سے، اور اس کے درمیان کلام نہ کرے۔ یعنی بنا کرنے کا جب آئے گا نا لفظ بیٹا، اس سے مراد آپ نے کیا لینا ہے کہ جہاں توڑی تھی وہاں سے ہی آگے شروع کرنا۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر دوبارہ سے نیت کر کے وہ نہیں شروع کرنا۔ اگر کسی سے اس نے بات نہیں کی تو، اگر زیادہ دیر وہ باہر لٹرین شٹرین نہیں چلا گیا تھا، اگر صرف یہ وضو کرنا تھا کر کے آ گیا، کسی سے بات نہیں کی اور وہاں سے بنا کر سکتا ہے، بہترین یہی ہے کہ پھر شروع سے پڑھے۔ آگے جناب، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، یہ حدیث مرسل صحیح ہے۔ اس کی تائید میں وہ حدیث جس کو عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ادھر عنہما کیوں بولا ہے آپ بتاؤ معین؟ عنہما کتنے بندوں کے لیے ہوتا ہے؟ 2 بندوں کے لیے۔ تو ادھر کون سا دوسرا بندہ ہے بتایا ذرا؟ مصنف میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں پڑھ بھی چھوڑا، بات اس سے غور نہیں کی۔ بتاؤ کیا جلدی مارنے لگا؟ ہاں کاشف خان، ہاں ابن عمر کیا مطلب؟ ہاں ایک حضرت عمر ایک انہوں نے پتر، دو صحابی سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا جب کسی شخص کو نقصیر آ جائے نماز میں، یا قے کا غلبہ ہو جائے یا مزی پائے، سو وہ شخص ہٹ جائے، کہ مطلب نماز توڑ دے، پھر وضو کرے، پھر اپنی جگہ آ جائے اور باقی نماز کو گزشتہ نماز پر مبنی کر کے تمام کرے جب تک کلام نہ کیا ہو۔ اس کی سند صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ منہ بھر کے، یہ 2 نمبر پہ جاؤ ذرا، یعنی بلا تکلف نہ روکا جا سکے، یعنی اگر کہ آئے تو پورا تکلف کرے، اوکھا ہوئے تو اساں روکے تو پھر وہ منہ بھر کے اسی، یعنی منہ بھر ہوتی وہ ہے جو اگر بہت ہی زور لگا کے آپ روکو تو روک سکتے ہو، نہیں تو نہیں روک سکتے، یعنی منہ بھر کر تھوڑی ہوئے تو پھر نہیں جی۔ معلوم ہوا کہ منہ برقع اور نقصیر، ناک سے خون آنا اور مزی ایسا مادہ کہ جو شہوت کے غلبہ سے نکلتا ہے۔ نماز میں یہ کیفیت بہت آپ یوں کہیں کہ نہ ہونے کی برابر ہوتی ہے، لیکن کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز میں بھی اس کے خیالات بیوی کی طرف یا کسی کی طرف جا رہے ہوں اور اس وجہ سے اس کو شہوت آ جائے، اور شہوت کی وجہ سے شرمگاہ سے 1-2 قطرے جو نکل جاتے ہیں لیسدار پانی کے، اس کو مزی کہتے ہیں، تو وہ آ جائے تو پھر اس سے ایسا مادہ کہ جو شہوت کے غلبہ سے نکلتا ہے، اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر استنجا بھی کرنا پڑے گا۔ یہی مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ نقصیر کے لیے استنجا نہیں ہے، منہ بھر کے لیے استنجا نہیں ہے، مزی کے لیے استنجا ہے، اور اگر مزی کا کوئی قطرہ کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کا دھونا بھی، یا جسم پہ لگ جائے تو اس کا دھونا بھی ضروری ہے۔ کہہ کے احکام پیش خدمت ہیں۔ وضو کی حالت میں جان بوجھ کر کریں، جان بوجھ کر کے جو نہ آئے ایویں وہ صفائی کرنے کے انگڑ لگائیں دب دیتی شروع کر دیتا ہے، یا خود بخود ہو جائے، دونوں صورتوں میں۔ اگر منہ بھر کے آئی اور اس میں کھانا، پانی یا سفرا، پیلا پانی کو کہتے ہیں، کڑوا بھی ہوتا ہے بہت زیادہ اور پیلا پیلا آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ در مختار میں نے بتایا تھا نا بھائی، کوئی مسئلہ بیان کرو تسی ہن کو مولوی پہ پڑھنے ہو تے تساں خدا مولوی بنائے، اللہ کرے تسی بہت بڑے مولوی بنو۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ پڑھنا تو اوکھا، لیکن جڑے بنے آسان ہی ہے نا، انہیں اللہ رسول نے نیڑ ہوئے، علم پڑھنے، بزرگوں کی صحبت بیٹھے، اللہ نے گھر کی صحبت بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دیتی، تو پھر یہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حوالہ ذہن میں نہ ہو اور مسئلہ بتانا پڑ جائے تو پھر در مختار یا رد المختار 2 کتابیں، ان میں تقریباً سارے مسئلے ہیں۔ نام لے دیے، اگر اسامہ کے پڑھ تحقیق کر کے آپ یاد نہیں نا چوئی والی؟ ہاں اچھا جی۔ اگر بلغم کی منہ بھر کے ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بلغم کی منہ بھر بہت مشکل ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے۔ کسی بندے کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی، اندر سے خون پھینکنا شروع کر دیا اس نے،
اس سے بھی بہتے خون کی کیسے وضو اس وقت ٹوٹ گیا جب خون تھوک سے مغلوب نہ ہو. مغلوب نہ ہو کیا مطلب؟ تھوک زیادہ تے خون تھوڑا نہ ہوئے بلکہ خون زیادہ نظر آوے تھوک. اگے آخنا بہن جی یعنی خون کی وجہ سے کیا سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے, وضو ٹوٹ گیا. اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے جو تھوک پر مشتمل ہے وہ زرد پیلی ہے. اگر قے میں جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہو گیا جی. کینڈا ایکسیڈنٹ ہویا, اندر جم گیا خون, اچانک نکل آیا تو نو پرابلم. منہ بھر کے علاوہ بلغم کے بالکل پیشاب ہی کی طرح ناپاک ہے. اس واسطے اس تو کپڑے شپڑے بھی بچانے چاہیے تھے, اس نے چھٹے کو بھی بچنا چاہیے نا وغیرہ وغیرہ. اس کا کوئی چھینٹا کپڑے یا جسم پر نہ گرنے پائے اس کی احتیاط فرمائیں. آج کل لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں, کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور منہ وغیرہ اور پر جو ناپاک قے لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پوچھ لیتے ہیں. یہ تو تصویر کا ہوتی ہے. بلکہ اڈے تو ہونے جو مریض ہوئے تو وہ تو نماز شماز سمجھنے کے لیے وہ آنا نماز گیا تو میں نماز پڑھنے جو گا میں مرنا پہ رہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہم پر کپڑے بدلانے چاہیے. ہاں یہ پیشاب نہیں طرح جائے پلیز. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نجاست سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری حدیث اور پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. ذکر کو چھونے پر وضو کا حکم. ذکر کے اوپر زال کے اوپر ڈلی ہوئی ہے زبر نہیں ڈلی ہوئی ڈال لو. ذکر کہتے ہیں مرد کی اگلی شرمگاہ کو. طلق بن علی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص وضو کر کے اپنے ذکر کو مس کرے یعنی آگے کی شرمگاہ کو چھونا کب کرے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ مگر ایک ٹکڑا اس سے یعنی اس نے جسم نے ایک ٹکڑا جوں کنڈیاں کھرکاس سریں کھرکاس اسامی کھرک چھڑا. لیکن یہ نہیں بھائی اگر کوئی تکلیف ہے کسی کو خارش ہے تو وہ تو ٹھیک ہے. یہ نہیں جی تسی میں فضول کھرکیندے رہو, یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. آگے جناب یہ یعنی ذکر بھی اس کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے. تو جس طرح بقیہ اعضاء کو مس کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح اس کے مس سے بھی وضو فاسد نہیں ہوتا. ترمذی نے اس حدیث کو احسن الشیء رویہ فی ھذا الباب یعنی اس باب کی ایک بہترین حدیث ہے. فرمایا ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا. ابن مدینی نے فرمایا کہ یہ حدیث بصرہ کی حدیث سے احسن ہے. بلوغ المرام میں یہ کتاب کا نام میں کہتا ہوں حدیث بصرہ میں جو وہ امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے. وہاں مستحب کی ذہن بس اگر کوئی شخص وضو کر کے اپنے ذکر کو ہاتھ لگایا دے تو اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا. لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ پھر وضو کر لے. لیکن ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو آپ نے آخری جملہ پڑھا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ اس طرح فضول میں نہیں اس طرح کھجلانا چاہیے. وہ فوض امور. اس میں ایک اور چیز ہے ایک جو ہے نا بزرگ راوی وہ بڑی سختی انہوں نے کی ہے. مجھے وہ اپنی بات یاد آئی کہ ایک عورت آئی تو اس نے کہا بھائی میں جی نکی میں نے بچی تے یہ میں پیشاب کا چھڑا تو مشوم ہے معصوم آخنا چاہیے لیکن مشوم جو پنجابی جیسے آخنا جو مشوم کہتے ہیں نا اس سے مراد معصوم ہے یعنی گناہ تو پاک. تو اس کا تو پیشاب پلید نہیں ہے نا جی. میں نے نماز پڑھ لی تو مجھے ایک عورت کہتی ہے نہیں پلید تھی تو ماں ذرا وہ تھوڑا جب برا لگا نا بھائی ایسا اتنا نہیں پتہ بھائی جاتا ہے نا پیشاب پلید ہے نا. میں کہا ہاں یہ مشروم ہے تو اتنا پاک ہے تو گھٹ پار کے دکھا جب پاک جی ہے ان بابے رہے یہ جو آخا بھائی کہیں میں پوچھا نا یا تو پہلے دس رہے تو وقت کوئی وجود کی تیس بھائی یہ جی بندہ جی کہتے کوئی کھرک کرے تو بات ہاں نہیں اس کب کے پرائیں سٹ یہ حدیث نہیں بجائے بھائی باقاعدہ روایت موجود ہے. تو یہ
شریعت ایسی ہے کہ اس میں کوئی آپ نے وہ شرم مرم نہیں کرنی، بلکہ اس کو مسائل کو سیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے بارے میں فرماتے تھے جو حیض نفاس کے مسائل آپ سے پوچھتی تھی نا، انہوں نے مجھے اس قبیلے کی عورتوں پہ فخر ہے، اپنے ناپاکی کے مسائل بے شرم ہو کے پوچھتی ہیں اور جہنم سے بچتی ہیں۔ اگر ہمیں مسائل پاکی پلیتی کے نہیں پتہ ہوں گے ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے معاشرے میں اتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ والدین الف سے لے کر یا تک ہر چیز کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں اور پاکی پلیتی کے وقت ان کو شرم آ جاتی ہے جی ایسے کیا؟ تو یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے جو آپ پہ ہوگا فرض، آپ کے اپنے جو بچے ہیں ان کو یہ چیزیں ڈیلیور کرنا، تاکہ وہ ان کو کسی اور سے پوچھنے کی حاجت ہی نہ ہو، نہ دوستوں سے، نہ استادوں سے، نہ کسی سے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے۔ وَوَفُقِدُ أُمُورِنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، ندارم جز تو ملجائے، ندارم جز تو ماوائے، توئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ وظیفہ آپ یاد کر لیں، ہمارے حضرت صاحب کا یہ تھا، آپ پڑھاتے تھے باقاعدہ، تو یہ عصر کے بعد آپ پڑھ لیا کریں، یہ والا یاد کریں۔ اور صبح جو ہے اگلی کلاس میں جو ہم ریکارڈ کرائیں گے آپ نے یاد کرانا یا امام الرسل والا، وہ بھی آپ یاد کر لیں گے۔ بہت بڑا وظیفہ ہے اور مجرب وظیفہ ہے اور حضور کی نزدیکی کا وظیفہ، اللہ رسول کی نزدیکی اگر چاہیے تو یہ پڑھیں۔ چلو جی۔